حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانثاری۔ عن قیس بن ابی حازم قال رأیت ید طلحة التي وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت۔ بخاری کتاب المناقب۔ قیس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ لنجا ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں اور نیزوں سے جو بے شمار حملے کیے تھے، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ضربیں اپنے ہاتھ پر لیں، ان کی شہادت کی انگلی بالکل کٹ گئی اور ان کے ہاتھ کی رگیں کٹ گئیں، اس لیے وہ ہاتھ خشک اور بیکار ہو گیا۔ انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ حق و باطل کی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کسی طرح کا دکھ اور رنج نہ پہنچے۔ انصار کا عشق رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے خلاف اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بات نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں ہو کر اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے، آپ کے آگے پیچھے ہو کر کفار سے جنگ کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک چمک اٹھا اور یہ بات سن کر آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 1 اور 3 کی نسبت دیکھ کر متفکر ہوئے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ بڑی بے جگری سے اس معرکہ خیر و شر میں حصہ لیں گے اور خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کریں گے جو رویہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپیل کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم خود جا کر لڑو اور کفار سے لڑنے کے لیے اپنے خدا کو بھی لے جاؤ اور تم دونوں مل کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے تمتما اٹھا اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہے انصار کا عشق رسول، اور ہمارا عشق رسول حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جہد تو اللہ کے دین کو غالب کرنے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھی، وہ تو رہی ایک طرف، ہم سے تو صرف انفرادی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہو سکتی، لیکن اس بے عملی اور نافرمانی کے باوجود محبت رسول کے نغموں سے فضا گونج رہی ہے۔